بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نصیحت کرو، ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے. نصیحت کرو، ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے. سننے والا بھی ایمان والا، کہنے والا بھی ایمان والا، دونوں کو یقیناً نفع ہوتا. ہماری زندگی کی غذا ہے کہ ہمیں اچھے نصائح کی ضرورت ہے. اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اللہ والوں کی بات، یہ ہماری زندگی کی غذا ہے. اگر یہ ملتی رہے تو صحت ملتی رہتی ہے روحانی لحاظ سے، ورنہ آدمی روحانی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اسے اچھائی اور برائی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. جو آدمی جسمانی طور پہ بیمار ہو تو اسے میٹھی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا، کڑوی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا. جب آدمی جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا، کڑوی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا. اور جب آدمی روحانی اور ایمان کے لحاظ سے بیمار ہوتا ہے تو اسے نیکیوں میں بھی حلاوت کوئی نہیں ہوتی، اور گناہوں کا ری ایکشن بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ تھپڑ لگ رہی ہے، سزا مل رہی ہے، تنبیہ ہے، اس کا بھی احساس کوئی نہیں ہوتا. تو یہ نصیحت ملتی رہے تو صحت بحال رہتی ہے، اور یہ ماحول نہ ملے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے مٹ جائیں، سننے میں نہ آئیں، ماحول نہ ملے، تو آدمی روحانی لحاظ سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے سے بڑا گناہ بھی اس کی طبیعت میں بے چینی نہیں پیدا کرتا کہ کچھ غلط ہو گیا، اسے احساس نہیں ہوتا. تو یہ نصائح ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی نیت سے کہنا اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو وہ باہر محلے میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے. محلے میں، باہر گلی میں تلاش کر رہے تھے. جب بہت دیر ہوئی تو ایک نوجوان بھی ان کے ساتھ ہو لیا. پوچھا، بڑے میاں کیا گما ہے؟ کیا بیٹے ہیرا گما ہے. اب وہ نوجوان بھی اس بڑے میاں کے ساتھ تلاش کرنے لگے. جب بہت دیر ہو گئی تو نوجوان نے پوچھ لیا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں تھا؟ یہ ہیرا گما کہاں تھا؟ تو بڑے میاں کہنے لگے، بیٹے گما تو گھر میں تھا، لیکن وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے میں یہاں تلاش کر رہا ہوں. آپ یہی کہیں گے
کہ بڑے میاں کی عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپا اس کے اثرات ہوں گے، دماغ پہ، عقل پہ، عمر کے اثرات ہوں گے کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہا ہے، مل جائے گی؟ کوئی نہیں مل۔ لیکن نصیحت بہت بڑی ہے اس میں۔ آج ہم میں سے اکثر کی طبیعت اندر بے چین ہے، پریشان۔ پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے نا، دل میں پریشانی ہوتی ہے۔ چھوٹا سا گھر ہو لیکن اس چھوٹے سے گھر میں دل میں پریشانی نہ ہو تو وہ چھوٹا گھر بھی محل ہے، اور محل نما گھر میں اگر دل پریشان ہو وہ بھی جیل ہے، وہ بھی قید خانہ ہے۔ چھوٹا سا گھر ہے لیکن دل بڑا خوش ہے، تو چھوٹا گھر بھی اس کے لیے بہت بڑا ہے، اور محل نما گھر ہے لیکن پریشان بہت رہتا ہے۔ تو وہ بڑا گھر بھی اس کے لیے قید سے کم نہیں ہے۔ تو بتائیے پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے اندر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے، پریشانی دل میں ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہاں؟ باہر۔ ارے میاں جہاں پریشانی ہے وہیں سے دور ہوگی نا۔ ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جب بیٹا کام پہ آ جائے گا، جب بیٹی کی ڈگری پوری ہو جائے گی، جب بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا، جب ذرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، جب آمدنی بڑھ جائے گی، گریڈ بڑھ جائے گا، دکان صحیح چلنے لگ جائے گی، فیکٹری اچھی چلنے لگ جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہی سوچ ہے نا بھائی؟ تو بتائیے، بڑی میاں کو تو ہم کہتے تھے عمر کا تقاضا ہے، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ بڑے میاں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے کا اثر ہے، عمر کا اثر ہے کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے۔ پریشانی تو اندر ہے اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں باہر کے نقشوں سے۔ بے سکونی تو یہاں ہے۔ میرے عزیزو، جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی، باہر نہیں ملتی، نہ پہلے ملی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ ساری زندگی، ساری دنیا بھی چھان لو، اندر کی پریشانی اندر ہی سے دور ہوگی، باہر سے دور نہیں ہوگی۔ لیکن دھوکہ ہے، بھول ہے، سب غلط پڑا ہے، دکھایا غلط جا رہا ہے، سمجھ غلط ہو گئی ہے، ذہنیت خراب ہو گئی ہے۔ یہ ذہن بن گیا کہ مال بڑھ جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قسم خدا کی صحیح بات یہ ہے، اس دل میں اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحیح بات ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، اللہ تعالی سے تعلق بڑھ جائے گا، پریشانیاں نہیں رہے۔
پریشانی نہیں رہے گی. اور یہ لوہے پہ لگی، پتھر پہ لگی ہوئی. یہ بات اتنی یقینی ہے جیسے سورج نکلے تو دن کا آنا یقینی ہے نا، سورج جائے تو شام کا اور رات کا آنا یقینی ہے نا. یہ بات اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. اگر میں اندر سے پریشان رہتا ہوں تو یقین کر لے اللہ سے تعلق میں کمی ہے یا اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں. اب اس کو آپ بے شک پیسے بڑھا دیں، گھر بڑی بنا دیں، نوکری بڑی مل جائے، آمدنی بڑھ جائے، بچے برسر روزگار ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سے تعلق اندر نہ بڑھا، اندر کی پریشانی کوئی نہیں ختم ہونی. وہ دل کی پریشانی تو دل کی غذا سے ہی پوری ہوگی بھائی. اسے غذا ملے گی تو ٹھیک ہوگا، وہ پریشانی تو اسی وقت ختم ہوگی. اللہ تعالی سے تعلق بڑھے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی. بہت پریشان رہتا ہوں، بچیوں کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں کون سے مسئلے ہیں جو خیالی بھی ہیں، جو خیالی مسئلے بھی ہیں کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے اور یوں نہ ہو جائے اور کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے، کہیں میں اس بیماری میں نہ پڑ جاؤں، کہیں پتہ نہیں بچیوں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ابھی وہ آئی نہیں پریشانی، حالات آئی نہیں اور اسے اندر سے پریشانی ہو رہی. اللہ تعالی سے تعلق بڑھائیے. آج کی پریشانی بھی پریشانی نہیں رہے گی، آئندہ کی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے. تعلق بڑھائیے اللہ سے، پریشانی نہیں ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں آئے گی، وہ تو ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالی سے تعلق بڑھائیے. نماز بھی پڑھتا ہے، حج عمرہ بھی کرتا ہے، پریشان پھر بھی رہتا ہے. یقین کرے، یقین کہیں اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، کسی اللہ کے حکم کو توڑنے میں مبتلا ہے، کہیں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا، تبھی پریشان رہتا. تبھی پریشان رہتا. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور پھر پریشانی. اللہ میاں کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. تطمئن القلوب الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو مطمئن رہتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، وہ تو یہاں بھی مطمئن، کل بھی مطمئن. اب اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہے نا بھائی، قرآن مجید تو سچ کہہ رہا. اگر میری زندگی اس اطمینان سے خالی ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو ایمان میں فرق ہے نا، اعمال صالحہ میں فرق ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہے نا. قرآن کا پیغام تو غلط نہیں، قرآن کا وعدہ تو غلط نہیں، میری زندگی غلط ہو رہی کہیں. تو پریشانی نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی، یعنی دل پریشان نہیں رہے گا. دل پریشان نہیں رہے گا. بس اوقات ڈاکٹر کہتا ہے
یہ جو آپ کی بیماری انگلی میں ہے نا، اگر اس کو نہ کاٹا تو یہ پھیل جائے گی بیماری. وہ کہتا ہے کاٹ دو اس کو. اب بظاہر کاٹ رہا ہے لیکن وہ کاٹنے والے کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، فیس بھی دے رہا ہے نا، فیس بھی دے رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے کہ اچھا آپ نے میرا انگلی پہلے کاٹی. کیوں؟ دل مطمئن، دل مطمئن کہ صحت مل جائے گی، دل مطمئن. لیکن کوئی اگر اجنبی آدمی سوئی چبو دے، ڈاکٹر تو انگلی کاٹ رہا ہے تب بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، تب بھی فیس دے رہا ہے، تب بھی خوشی خوشی اس کے بعد جا رہا ہے، خوشی خوشی وہاں سے واپس لوٹ رہا ہے. کیا اٹھا کے لے گئے تھے اس کو اسپتال؟ خود خوشی خوشی جا رہا تھا، منت کر رہا تھا. اور کوئی اجنبی آدمی سوئی چبو دے، لڑنے لگ جائے گا کہ میاں کیا تکلیف ہے، کیوں سوئی چبو رہے ہو؟ ہاں؟ تو اس کی سوئی چبونے سے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کی انگلی کاٹنے سے دل مطمئن ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی. اس لیے کہ سوئی چبونے والے سے تعلق نہیں ہے، اس کو جانتا نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے. اور جس نے انگلی کاٹی ہے اسے تعلق ہے، اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس پہ اعتماد ہے. وہاں مطمئن، یہاں پریشان. ہاں میرے عزیزو، اگر اللہ تعالی سے تعلق ختم ہو گیا تو پھر تو پریشانی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس سے تعلق بنا لیا، پھر دل میں پریشانی نہیں ہوگی، دل میں پریشانی نہیں ہوگی. سوئی چبوئے تو لڑنے لگ گئے، جانتا جو نہیں، تعلق جو نہیں. کوئی تعلق والا آئے اور پیچھے سے آ کے زور سے دبائے، دیکھنے والا تو دیکھے گا بڑی تکلیف میں آ گیا، یہ تو کیسے زور سے دبا رہا ہے. لیکن مڑ کے جب دیکھتا ہے تو پرانی دوستی تھی، کئی سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، تو بتائیے اس تکلیف سے دل میں تکلیف ہوگی؟ پرانا تعلق ہے نا، پہچانتا ہے نا. اس کے دبانے سے بھی بظاہر جسم میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن دل میں تکلیف، پریشانی نہیں ہے، جانتا ہے. ہاں میرے عزیزو، اللہ تعالی سے دل سے تعلق ہو جائے پریشانی نہیں ہوگی. اور اصل زندگی خراب اسی وقت ہوتی ہے جب دل پریشان ہو. دسترخوان پہ بہت شاندار کھانے لگے ہوئے ہیں، کئی ساری ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، دل پریشان ہے، کھانے میں مزہ آئے گا؟ سادہ سا کھانا ہے گھر میں لیکن دل بہت خوش ہے، بتائیے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ موٹی بات ہے نا بھائی. اصل زندگی کی خرابی کس سے ہے؟ جب دل پریشان ہو. گھر تھوڑا ہے، آمدنی تھوڑی ہے، چیزیں گھر میں تھوڑی ہیں، سامان کم ہے، دل خوش ہے تو کوئی چیز پریشانی کی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. محل ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، آمدنیاں ہیں، پیسہ ہے، دل پریشان ہے، زندگی کا مزہ نہیں ہے. زندگی کا مزہ نہیں ہے. میں آج ظہر میں بھی کہہ رہا تھا کہ 40 سال 45 سال پہلے ہمارے پاس چیزیں تو اتنی نہیں تھی لیکن ہمارے دل بڑے خوش ہوتے تھے.
آج ہمارے بچوں کے پاس اتنا ہے کہ ہم نے 40 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن بتائیے بچوں کا دل خوش ہے؟ ابا اور اماں کے پاس، دادا اور نانا کے پاس تو یہ 40-45 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بڑے خوش تھے. آج اولاد کے پاس اتنا ہے کہ 40-50 سال پہلے اس کا ہمارے پاس تصور بھی نہیں تھا. لیکن بتائیے پہلے لوگ زیادہ خوش تھے، آج ہمارے بچے زیادہ خوش ہیں؟ ہمارے بچے تو آج ڈپریشن میں ہیں، ڈپریس ہیں، مایوس ہیں. بس اوقات اماں ابا سے کہہ بھی دیتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. تو میرے عزیزو اس دل کو غذا دیجئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے محبت، پریشانی نہیں ہوگی، زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی. آج ہمارے دلچسپی نہیں ہے اللہ سے تعلق بنانے میں، بڑھانے میں، شوق نہیں اللہ سے تعلق بڑھانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ اللہ سے تعلق بڑھانے سے کیا فائدہ، الیاذ باللہ، کیا ہوگا. ہاں پیسہ بڑھانے کا ذوق شوق ہے، پیسہ بڑھانے کا ذوق شوق، مہینوں سالوں بڑی استقامت کے ساتھ پیسہ بڑھانے کی محنت چل رہی ہے. کیوں؟ یقین ہے نا کہ پیسہ بڑھے گا زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ایمان لا چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں کہ پیسہ بڑھے گا تو زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو محنت کر رہے ہوتے ہیں اور استقامت ہوتی ہے محنت کرنے میں. اگر اس پر یقین آ جائے کہ اس دل میں اللہ کا تعلق بن جائے تو پریشانی نہیں رہی. کیونکہ آج یہ ذہن نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھانے سے بھی کچھ فائدہ ہوگا. یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھانے سے بھی کچھ فائدہ ہوگا. ارے فائدہ نہیں ہوگا، دنیا جنت بن سکتی ہے، اتنا فائدہ ہوگا. یہ دنیا جنت بن سکتی ہے. سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں تعلق ہمیں نصیب ہو جائے تو قریب قریب دل میں اتنی خوشی ہوگی، اتنی فرح ہوگی جیسے جنت میں ہوتی. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی کے دل میں اتنی مسرت ہوگی، اتنا اندر سے خوش ہوگا، قریب قریب وہ جو جنت میں نصیب ہوگی. لیکن چونکہ اللہ سے تعلق میں آج کمی بہت ہے تو اس کے ثمرات سے بھی ہم محروم رہتے ہیں، اس کے ثمرات سے بھی محروم رہتے ہیں. تو جن کے ثمرات ہمیں آج نظر آتے ہیں مشاہدے میں، پیسہ، چیزیں، عہدہ، منصب، سامان، ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں کہ شاید سامان بہت ہے تو راحت بھی بہت ہوگی، چیزیں بہت ہے تو شاید سکون بھی بہت ہوگا، گاڑی اچھی ہے، کوٹھی بڑی ہے تو شاید اندر اطمینان بھی بہت ہوگا. حالانکہ باہر کی چیزوں کا اندر کے سکون اور بے سکونی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن دھوکہ کھاتے جیسے بڑی میاں دھوکہ کھا رہے تھے کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے تھے. دھوکہ ہوتا ہے کہ باہر کی چیزوں سے اندر کا سکون لینا چاہتے ہیں، اندر کی پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں. اندر کی پریشانی تو اللہ سے تعلق سے دور ہوگی بھائی، اور کسی چیز سے نہیں ہوگی. اگر دنیا کی کسی اور چیز سے دور ہوتی تو دنیا میں جہاں آج ساز و سامان اتنا ترقی پہ ہے کہ ہم ان سے ایک صدی پیچھے ہیں.
باہر کی دنیا میں جائیں، مغرب میں جائیں تو ایسا لگتا ہے ہم ان سے 1 صدی پیچھے ہیں، لیکن وہ بے سکونی میں ہم سے آگے، وہ خودکشیوں میں ہم سے آگے ہیں، وہ اندر کی پریشانی میں ہم سے آگے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں جو ہمیں اللہ کے نبی کے واسطے سے نصیب ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ان بدقسمت لوگوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ورنہ سامان کی وہاں کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے، ڈالر پاؤنڈ کی کہانی ہے، لیکن خودکشی ہم سے زیادہ ہے۔ ہم ترقی پذیر دنیا میں رہتے ہیں، وہ ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ باہر کی چیزوں سے ان کو اندر کا سکون تو نہیں مل سکتا نا بھائی۔ باہر کے نقشوں سے اندر کی پریشانی تو نہیں ختم ہو سکتی۔ وہ تو آج دنیا اسی دھوکے میں ہے جس دھوکے میں وہ بڑی میاں تھے۔ تو آج ساری دنیا میں یہ غلط نقشہ بنا ہوا ہے کہ اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے، ساری دنیا میں یہ غلط نقشہ بنا ہوا ہے۔ اسی غلط نقشے پر سارا تعلیمی نظام بھی ہے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، زندگی اچھی ہو جائے گی، زیادہ کما کے لاؤ گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ساری تعلیم بھی اسی گرد گھومتی ہے، دنیا کا نقشہ بھی یہی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ جن کے پاس دنیا میں نقشے بہت، وہ بے سکون بھی بہت۔ اللہ تعالی سے تعلق بنتا ہے تو پریشانی ختم ہوتی ہے، دنیا بڑھتی ہے تو اندر کی پریشانی نہیں ختم ہوتی، پریشانی بڑا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالی سے تعلق کے بغیر دنیا بڑھے، دنیا زیادہ ہو، پریشانی اور بڑھتی ہے۔ دنیا کی کثرت سے اندر کی پریشانی ختم ہو جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی آگ بجھانے کے لیے کیا ڈالے؟ سوکھا گھاس۔ بتائیے، آگ بجھانے کے لیے کیا ڈالے؟ سوکھا گھاس۔ بتائیے آگ بجھ جائے گی یا بھڑک جائے گی؟ پریشانی اندر کی ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی دنیا کی زیادتی سے۔ یہ تو ایسا ہی ہے بھائی، اندر کی اس ہوس کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو گھاس ڈال کر، سوکھا گھاس ڈال کر، تو ایسے ہی ہوگا۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ سے تعلق نہ ہو تو 1 سے 2 دکانیں بنے تو پریشانی اور بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو 1 سے 2 فیکٹریاں بڑھ جائے تو پریشانی بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اس اندر کی پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، نہ کہ دنیا کی زیادتی ہے۔ ہاں، اس تعلق کے ساتھ دنیا بھی مل جائے، سبحان اللہ، وہ تو پھر اللہ کا فضل ہے نا، وہ تو پھر اللہ کی عبادت ہے، وہ تو پھر اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ نعمتیں ملے تو پھر وہ نعمتیں ہیں، اس پہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ ورنہ تو ہر چیز وبال ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں اچھا آدمی کون سا ہے؟ جسے کہیں بڑا اچھا خوش نصیب آدمی، بڑا اچھا آدمی، کون اچھا آدمی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو۔ اب لمبی عمر میں صحت بھی ہے، عمر بھی ہے، لیکن فرمایا من طال عمر وحسن عمل،
لمبی عمر ہو لیکن عمل اچھا ہو، نیک ہو، نیک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، لمبی عمر ہو اور اچھا عمل ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو. کہا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون؟ جسے ہم کہیں بڑا بدنصیب، بڑا محروم، قسمت کھوٹی. فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، لمبی عمر ہو، وساء عمل، عمل خراب ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق سے محروم ہو، نیکی کی زندگی سے محروم ہو. اب لمبی عمر تو اس کے پاس. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر دولت بھی وبال، صحت بھی وبال، حسن بھی وبال، سچ یہ ہے کہ زندگی بھی وبال. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر دولت بھی وبال، پیسہ بھی وبال، حسن بھی وبال، صحت بھی وبال، زندگی بھی وبال. وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیے. اس کی ترکیب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی؟ اس کی ترکیب کیا ہے؟ آسان سی اور مؤثر ترکیب عرض کر دیتا ہوں. 3 چیزیں، آسان بھی اور مؤثر بھی، جس سے اللہ سے بڑا تعلق بنتا ہے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کا اہتمام، حرام سے بچنا فرض، فرائض کا اہتمام. جو فرائض ہے نا زندگی میں، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی گناہ سے بچنا بھی فرض ہے، ایسے حرام کمانا بھی فرض ہے، حرام کمانے سے بچنا بھی فرض ہے، حلال آمدنی سے بچنا بھی فرض ہے. حرام سے بچ جائے وہ بھی فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سب حیثیت پہ حج فرض ہے، اسی طرح آنکھوں کو حرام سے بچانا بھی فرض ہے. ایسی زبان کو غیبت سے اور جھوٹ سے بچانا بھی فرض ہے. فرض پورا کر لو. اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جو پہلی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرے. اب فرائض تو پورے کرتا نہیں، وظیفے بہت پڑھتا ہے. فجر نہیں پڑے گا، وظائف کر لے گا. حرام آمدنی نہیں چھوڑے گا، وظیفے بہت پڑھنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہر نماز کے بعد بیٹھی ہے، وظیفے کر رہی ہے، غیبت نہیں چھوڑتی، غیبت نہیں چھوڑتی، حسد نہیں چھوڑتی. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو دل کی پریشانیوں کا 100% علاج ہے، 50%، 10% نہیں. کوئی تجربہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی تجربہ بھی نہیں بتا رہا. یہ بات میں آپ کو وحی کی بتا رہا ہوں، اللہ کی بتا رہا ہوں، جس نے یہ سکون دینا ہے، جس ذات نے ان پریشانیوں سے نجات دینی ہے. یہ اس کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق. اب اس تعلق کو بڑھانے کا، پیدا کرنے کا جو ترکیب ہے، جو نسخہ ہے، اس میں پہلی چیز فرائض کا اہتمام. فرائض کے بغیر کوئی نفلی عبادت، کوئی وظیفہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں دیتا. وہ تو ایسے ہی ہے، دیوار تو کمزور ہے، اوپر سنگ مرمر لگا رہا ہے، ٹائل لگا رہا ہے، تو بتائیے پائیداری ہے؟ دیوار تو کھوکھلی ہے اور اوپر سنگ مرمر لگا رہا ہے، ٹائلز لگا رہا ہے،
کوئی بڑی خوبصورت نقش و نگار کر رہا ہے، تو یہ نفلی عبادت، یہ وظائف، یہ اذکار ایسی ہیں جیسے نقش و نگار دیوار پہ. لیکن یہ تبھی خوبصورت لگتے ہیں نا بھائی جب دیوار بھی تو مضبوط ہو. دیوار تو کمزور، آج گری کل گری، اور اس پہ نقش و نگار کر رہا ہے، اس پہ ٹائلیں لگا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ عقل نہیں ہے اس کے پاس. عمرے تو ہو رہی ہیں، نفلی حج تو ہو رہے ہیں، سود سے توبہ نہیں کر رہا. سود سے توبہ نہیں کر رہا، حرام آمدنی سے توبہ نہیں کر. اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں، جب تعلق نہیں تو پریشانی بھی ختم نہیں ہوگی، پھر پریشانی بھی نہیں ختم ہوگی. معاملات تو ٹھیک نہیں ہیں، معاشرت تو مسلمانوں کی سی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، روزے تو رمضان کے رکھتا ہوں، غریبوں کو کھانا تو کھلاتا ہوں. ارے میاں یہ سب اسی وقت ہیں جب دیوار مضبوط ہو، جب یہ ساری نقش و نگار اچھے ہیں. ورنہ یہ نفلی عمرہ، نفلی حج، نفلی عبادات ایسی ہیں جیسے کوئی نادان آدمی کمزور دیوار پہ نقش و نگار بنا دے. تو اللہ تعالی سے تعلق جو اس پریشانی کا 100% نسخہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرما دے، اس کے دل میں پریشانی نہیں رہے، اس کے دل میں پریشانی نہیں رہے. تعلق بڑھائیے تو اس میں پہلی چیز فرائض کا اہتمام. جو دین میں فرائض ہے نا، دین میں فرائض، ان کا اہتمام. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کا اہتمام، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے، چاہے معاملات سے، چاہے عبادات سے. یہ پہلی چیز ہے. اگر کوئی شخص یہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھانا چاہتا ہے اور اس تعلق کو بڑھانا چاہتا ہے، اس تعلق کو بڑھانا چاہتا ہے، تو دو چیزیں اور ہیں. دو چیزیں اور. ایک تو میرے عزیزو تلاوت قرآن. آپ بھی جانتے ہیں جس سے محبت ہو جائے، باتیں بڑھ جائیں تو محبت بڑھتی رہتی. جتنا زیادہ باتیں کرے گا اتنی محبت اور بڑھ جائے گی. جس سے تعلق ہو اور بات چیت شروع ہو جائے محبت سے، تو بتائیے بات چیت سے محبتیں بڑھنے لگتی ہیں. تو کلام اللہ، تلاوت قرآن اللہ تعالی سے بات چیت ہے. تلاوت قرآن کیجیے. اور اگر میری زندگی میں تلاوت قرآن نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل سخت ہے، بنجر ہے، زنگ آلود ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق سے خالی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اور فرمایا جو کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اسی سے اس کا تعلق اور بڑھ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا. فرمایا تلاوت کرو نا. اور جب تلاوت کرو گے کہ اللہ سے تعلق بن جائے تو پھر تلاوت قرآن آپ کے لیے دوا ہے. اور جب تعلق بن گیا اور پھر تلاوت کرو گے تو پھر غذا ہے. اور آپ جانتے ہیں اچھی غذا کھائیں تو توانائی آتی نہیں آتی، جسم میں طاقت آتی نہیں آتی. تو تلاوت قرآن دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. جب تک بیمار ہیں، تعلق میں کمی ہے، یہ دوا کا کام کرے گی. اور جب تعلق بڑھ جائے گا پھر تلاوت کریں گے، یہ غذا کا کام کرے گی. مسلمانوں کی زندگیوں میں تصور نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں تصور نہیں تھا کہ اللہ سے تعلق نہ ہو، ایمان، اللہ سے تعلق یہ نہ ہو.
جب اللہ سے تعلق تھا تو تلاوت بھی ہر مسلمان کی زندگی میں تھی. کیا مرد، کیا عورت، کیا امیر، کیا غریب، ہر گھر میں مسلمانوں کے یہاں تلاوت قرآن تھی. تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور تلاوت قرآن نہ ہو. تو اس کو معمول میں لائیے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، آپ کے دل میں پریشانی نہیں رہے گی. آپ کے دل میں پریشانی نہیں رہے گی. تو تعلق بڑھانے کا پہلا نسخہ فرائض کا اہتمام، اس کے بعد والا قدم تلاوت قرآن کا ہے. تلاوت قرآن کا ہے. تمام اذکار میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن، اس لیے کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے اندر سے آئے. سمجھ کے پڑھیں بہت مبارک، اور بن سمجھے پڑھیں تب بھی قرآن کے الفاظ کے نور کا انکار کوئی نہیں. تو الفاظ ہیں اور کوئی عام انسانوں کے الفاظ تو ہے نہیں. ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے اندر کا نور ہے. گویا کہ آپ اپنے اندر وہ نور لے رہے ہیں. تو میرے عزیزو، گھروں کا ماحول بنائیے، گھروں کا ماحول بنائیے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے تلاوت قرآن. اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے. جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے علامت ہے اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ کسوٹی بھی ہے، یہ کسوٹی بھی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی. اس لیے کہ جب گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا. کسوٹی بھی ہے. آپ کا تلاوت قرآن کا جی چل رہا ہے، تلاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا اہتمام بڑھتا چلا جا رہا ہے. مبارک، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرما رہے. یہ کسوٹی بھی ہے. تو تلاوت قرآن کا اہتمام بڑھائیے. بچوں کو بھی دیجیے. بچیوں، آج جو بچے بچیاں مایوسی میں نا، ان کا دل اللہ تعالیٰ سے تعلق سے خالی، اس ذات سے محبت سے خالی ہے. جب اس دل کو غذا نہیں ملے گی تو خراب تو ہوگا. کیڑے مکوڑے تو وہاں آئیں گے، کچرے کا ڈبہ بن جائے گا. ہر کچرا یہیں ڈالا جا رہا ہے. آنکھ کے راستے سے بھی، کان کے راستے سے بھی سارا کچرا اس ڈبے میں جا رہا. تو پھر تو پریشانی ہوگی نا. تو تلاوت قرآن کا اہتمام. اور دوسری چیز فرائض کے بعد تیسری چیز، وہ کیا چیز ہے؟ تیسری چیز اللہ تعالی سے ہر وقت مانگتے رہنا. سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں دعا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع کی دعائیں نصیب ہیں. ہر موقع کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دعائیں. سوتے، اٹھتے، گھر سے نکلتے، کھانا کھاتے، کھانے سے فارغ ہوتے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے، قضائے حاجت سے نکلتے، دعا. کوئی موقع ایسا نہیں جہاں آپ نے دعا نہ کی. اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے میں بہت مؤثر ترکیب اس ذات سے مانگنا. اگر آپ دن میں موقع موقع کی دعاؤں کے ساتھ دن میں 6-7 منٹ بھی نکال لیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ بھی مانگیں، اللہ کا تعلق بھی مانگیں، اس سے محبت بھی مانگیں، اور دنیا کی اپنی ہر ضرورت بھی اس ذات کے سامنے پیش کریں. مانگیں اس کو. اگر 24 گھنٹے میں آپ 5-6 منٹ بھی نکال لیں گے، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل میں عجیب سکون آیا. کیوں آیا سکون؟ تعلق بڑھ رہا ہے نا. عجیب اطمینان آئے گا. کیوں؟ اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے. بیٹھے آپ اکیلے، آپ اور آپ کا اللہ. وذکر اللہ خالیا وغاب عیناہ. اکیلے بیٹھے اللہ سے باتیں کر رہے.
بس اوقات آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے. وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمائی تو اللہ کے عرش کا سایہ کا مستحق بن جائے گا. تو اللہ سے خوب مانگیں, دعاؤں کا اہتمام کریں. یقین جانیں اس سے بھی آپ کو اللہ سے تعلق میں اضافہ محسوس کریں. اور کوئی مشکل چیز تو نہیں. اچھا, ہم پریشانیاں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اندر کے غم بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اندر کی بے چینی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اندر کی مایوسی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, اور میں نسخہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. پھر تو زندگی انہی مصیبتوں میں گزرے گی نا, پریشانیوں میں گزرے گی. دنیا کے پاس تو یہ نسخہ نہیں ہے, کفار کے پاس, مغرب کے پاس تو یہ نسخہ ہے نہیں اللہ سے تعلق. وہ تو پریشانیاں گولیوں پہ گزارا کرتا. یہ نیند نہیں آ رہی, جی گولی کھا لو. یہ ڈپریشن ہے, جی گولی کھا لو. یہ نیند نہیں آ رہی, گولیاں کھاتے رہو, اور ایک وقت کے بعد گولیاں بھی کام نہیں کرتی. بہت بے چینی رہتی ہے, گولی کھا لو. وہ تو صرف گولیوں پہ اتفاق کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کے پاس تو بڑا نسخہ ہے, لیکن ہم بھی قدر نہیں کرتے, ہم بھی قدر نہیں کرتے. ان کے پاس تو یہ نسخہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ سے تعلق بھی کوئی چیز ہے. ہم پہ تو اللہ کا فضل ہے, ہمیں تو اللہ رب العزت نے ایسا پیارا دین دیا ہے. کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے تو اس سے نکلنے کا تریاق بھی ہے, اس کا علاج بھی ہے. ہم تو خوش نصیب تھے, خوش نصیب ہیں, ایسی دولت ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانوں میں شامل فرمائے, قدردانوں میں شامل فرمائے. تو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام, جو معمول کی دعائیں ہیں, جو موقع موقع کی دعائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. چھوٹی سی کتاب مل جائے گی آپ کو یہاں مکتب سے, شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی پر نور دعائیں, پر نور دعائیں. آدمی اس سے یاد کر سکتا ہے, سرانے کے پاس رکھ سکتا ہے, روزانہ ایک دعا یاد کر لے, اور ویسے اکیلے بیٹھ کے اپنی زبان میں, اردو میں, اپنی مادری زبان میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ. 6-7 منٹ بھی اگر روزانہ اس کو معمول بنا لے, محسوس کرے گا دل ہلکے میں بڑا سکون ملے. اب لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ. کوئی وظیفہ مل جائے پریشانی ختم ہو جائے, کوئی وظیفہ مل جائے. کیونکہ اللہ سے تعلق بنانے میں تو فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اب یہ پریشانیوں سے نجات بھی چاہتا ہے لیکن شارٹ کٹ راستہ, کوئی وظیفہ بس. اور جب وظیفے پڑھ کے بھی کچھ نہیں ہوتا, پھر شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے, اتنے وظیفے بھی کرتا ہوں پھر بھی کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے, اور بدگمان ہو جاتا ہے, اور بدگمان ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو, بہت مؤثر وظیفہ ہے دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. مصیبتوں کا, آفات کا, پریشانیوں کا راستہ روکنا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ, دعائیں کرو. تمہاری دعا رکاوٹ بن جائے گی. ينفع مما نزل ومما لم ينزل. یہ ایسا مؤثر وظیفہ ہے, جو حالات اب ہیں, پریشانی ہے, اس سے بھی نجات ملے گی, جو آنے والے ہیں اس سے بھی محفوظ کر دے گی. ينفع مما نزل ومما لم ينزل. تو میرے عزیزو, پریشانی دل میں نہیں رہے گی, پریشان نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو جائے, یہ تعلق بڑھنے لگ جائے, اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے. فرائض کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں حاسدوں سے، شریروں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی اور سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے، نعمتوں کے چھن جانے سے، نعمتوں کے وبال سے اے مولا ہمیشہ محفوظ فرما۔ ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، ہمیشہ حلال رزق نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، حرام سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں سلامتی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اور بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے، اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں رہنے والوں میں اللہ دینی زندگی کا شوق نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کی خاطر قربانیاں پیش کر رہے، شہادتیں دے رہے، اے مولا انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اس سرزمین پر اپنی قدرت اور اپنی نصرت کے عجائبات دکھا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما، مسلمانوں کو رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر ہر قسم کی نفرتوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم کفر اور ان کے ظلم سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، ان کی طاقتوں کو بہم دستے گریبان فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کے ظلم اور شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔